اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمة وأبیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد بعدد ما احاط به علمک. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. پروردگار عالم کے اس خوبصورت کلام سے، اس آیت کی نورانیت کے ساتھ ایام فاطمیہ کے اس دوسرے پروگرام میں ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پروگرام بضعۃ المصطفیٰ میں تمام ناظرین و سامعین اور جتنے بھی لوگ جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، خصوصاً وقت کے امام کی بارگاہ میں علماء اکرام، مجتہدین اکرام اور بزرگ جتنے بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے یہ ایام عزا و ایام مصیبت اور شہادت، ایام شہادت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتی ہوں، اور وقت کے امام کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ یا صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہم اس آخری زمانے میں ایام فاطمیہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنی اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس مودت کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مودت پروردگار عالم نے قرآن میں ہم پر واجب کی ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ وہی قربہ ہے، یہ وہی فاطمہ الزہرا ہے جن کے لیے قرآن میں وَآتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت یہ وہ پراپرٹی، وہ جائیداد جو فدق کے نام پہ آپ کو تحفتاً دی گئی تھی وہاں کے لوگوں کے رہنے والوں کی طرف سے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا وَآتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. تو آپ نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلا کر کے یہ آپ کے سپورٹ کی، اور یہ دنیا کو بتا بھی دیا، اہل لا الہ الا اللہ کو دکھا بھی دیا، سمجھا بھی دیا، پہچنوا بھی دیا کہ جو میں سوال کر رہا ہوں لا اسألکم علیہ اجرا، اپنی رسالت کے لیے میں نے جو جتنی بھی زحمتیں اٹھا کر ان 1,24,000 انبیاء کے نبی کو، دین کو، شریعت کو مکمل کر کے قرآن اور اسلام کی صورت میں تم تک پہنچایا، تو ان ساری محنتوں کا، ساری صعوبتوں کا، ساری جو ہدایت آپ تک پہنچی ہے، وہ ہدایت مکمل، سرخرو، قابل قبول اور کامیابی کی منزل پر، نجات کی منزل پر تب پہنچے گی جب اسے مودت اور اطرت کے ساتھ جو ہے ملا کر کے اپنے عمل میں داخل کرو گے، اپنی محبت میں داخل کرو گے، اپنے وجود میں داخل کرو گے، اپنی سوچ میں، تو پھر یہ ہدایت صحیح ہدایت بنے گی. ہدایت میں مودت اور اطرت نہ ہو تو ہدایت نہیں ہے. تو اس موضوع کو کل کے موضوع سے جوڑتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خود اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے محب بننا چاہتے ہو تو تم نبی کی پیروی کرو، اور پھر جب تم نبی کی پیروی کرو گے تو تم سے اللہ محبت کرے گا. اور نبی اللہ نے مشروط کیا پیروی رسول، اور پیروی رسول میں نبی نے کہا کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، میری خوشی چاہتے ہو، میری جو ہے رسالت کے فیض کو پانا چاہتے ہو، ساری چیزوں کو چاہتے ہو، تم رسول نے اپنی محبت یعنی توحید پرستی مشروط بے رسالت پرستی، رسالت پرستی مشروط بے مودت پرستی، مودت کی طرف جانا ہوگا. اپنے اوپر ان کی
अथॉरिटी को कायम करना होगा, ये नहीं कि ज़ुबान से कहा और कुछ नहीं। क्यों? यहाँ पर मौला फरमाते हैं मन अहब्बना कान मअना यौमुल क़ियामत, जो कोई भी हमसे मोहब्बत करेगा तो वो यौम क़यामत में हमारे साथ होगा। वलौ अन्ना रजुलन अहब्ब हजरन, यहाँ तक कि अगर कोई शख्स किसी पत्थर से भी मोहब्बत करता है तो क़यामत के दिन उसको पत्थर से ही महशूर किया जाएगा। तो जो दुनिया में जिससे मोहब्बत रखता है, जिसका मुहिब है, जिससे हुब रखता है, उसी के साथ महशूर होगा। अब वो कहा कि वलौ अन्ना रजुलन अहब्बा हजरन ला हशरहुल्लाहु माहू, अल्लाह उसको उसी के साथ महशूर करेगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है अंत मअ मन अहबब्ता वलका मक तसब्ता, तुम उसी के साथ होगे जिससे तुम दोस्त रखते हो, जिससे तुम मोहब्बत रखते हो, और वो चीज़ तुम्हारे साथ होगी जो तुमने कमाई। कमाई हमारा अमल है, कमाई हमारी प्रैक्टिस है। अब यहाँ पर हम इस बात को आगे लेकर चलते हुए जनाब फमज़रा सलामुल्लाह अलैहा की उन फरमुदात को जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए मशरूत किया कि मैं रसूल की रिसालत का इकरार करने वाला उस वक्त उस मंजिल पर जाकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह उसका कहना कबूल होगा अगर उसने उन तमाम शराइत के साथ रसूल की रिसालत का इकरार किया। उन शराइत में वो शर्त भी है कि जब रसूल कहते हैं कि ये अल-फ़ातिमतु हबीबत अबीहा, फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा की हबीब हैं। हम अपने पहले प्रोग्राम में, ये दूसरी एपिसोड है, उस प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि थोड़ा सा हमने गौर करना है कि वो चीज़ें, वो फ़िक्र, वो सोच जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत के ज़रिए, हुब के ज़रिए, दोस्ती के ज़रिए उम्मत से जो है वो करवाना चाहते हैं और उम्मत से लेना चाहते हैं और उम्मत के अमल में देना चाहते हैं, उसी शरीयत में, उसी दीन में उसको साथ लेकर के जो है उसी के साथ उनकी काबूलियत है, तो हमें उस पर अमल करना है। सोचने की बात है कि जिस वजूद के लिए रसूल इतनी अहादीस कहें और इतना ज़्यादा कंसर्न करें, उनके टुवर्ड्स हमारी जिम्मेदारी कहाँ कहाँ पर हम अदा कर रहे हैं और कहाँ नहीं अदा कर रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ातिमतु अअज़्ज़ुन्नास इलैया, फ़ातिमतु अअज़्ज़ुन्नास इलैया, फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ातिमतु सय्यदतु निसा उम्मती, फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा मेरी उम्मत की औरतों की सरदार हैं। फिर इन्नहा अव्वलु मन यल्हक़ुनी मिन अहल बैती, फ़ातिमा सबसे पहले हैं जो मेरे साथ मुल्हिक़ होंगी बहिश्त में। तदख़ुलु फ़ातिमतु इब्नतुल जन्नत व ज़ुर्रियतहा व शिअतहा, मेरी बेटी फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इनकी औलाद और इनके शिया, ये सब लोग बहिश्त में दाखिल होंगे। तदख़ुलु फ़ातिमतु इब्नत, अब जो कोई भी इस बात से निकलना भी चाहे कि ज़ुबान रसूल है, ये ज़ुबान पैगंबर है, पैगंबर कहते हैं मेरा फॉलोअर और बेटी से मोहब्बत रखने वाला, यानी रसूल की रिसालत का इकरार तब मुकम्मल होता है जब जनाब फ़ातिमा की मोहब्बत में हम ये बात कहें। और अगर हम जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत में ये बात नहीं कहेंगे तो फिर रसूल की रिसालत का, रसूल की बारगाह में रिसालत जो हमने कही है वो काबिल कबूल नहीं है। और यहाँ पर रसूल फरमाते हैं या फ़ातिमा तो
یا ان اللہ فاطمۃ یا اہل القیامت یا اہل القیامت غضوا ابصارکم ہذہ فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمر علی الصراط تمر فاطمۃ علیہا وتمر شیعتها علی الصراط کالبرق الخاطف. روز محشر عرش الہی سے منادی یہ ندا دے گا کہ اے اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لو. یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی محشر میں تشریف لا رہی ہیں یا پل صراط سے گزر رہی ہیں. اس وقت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے فالورز کے ساتھ، اپنے محبوں کے ساتھ، مودت رکھنے والوں کو ساتھ لے کر کے بجلی کی تیزی سے پل صراط سے گزر جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اس چیز کو جوڑتے ہوئے کہ یہاں امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تقریباً 16 18 19 سے زیادہ شباہتیں شب قدر اور وجود جناب سہرا سلام اللہ علیہ میں ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنہوں نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے وجود کو درک کیا انہوں نے شب قدر کو پا لیا، شب قدر کو درک کیا. جس طرح وما ادراک ما لیلۃ القدر، جیسے ہم جو ہے قدر کو نہیں پہچان سکتے، شب قدر کو نہیں پہچان سکتے، اسی طرح وجود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی ادراک ہر کوئی نہیں رکھ سکتا ہے. اگر ادراک ہوتا، درک نہیں ہے. جیسے رمضان المبارک میں شبہائے قدر آتی ہیں لیکن ہم ہر آخری عشرے میں ان شبہائے قدر کو ڈھونڈتے ہیں، تو یہاں سے اندازہ کرنا ہوگا کہ مطلب وہی شب قدر کو پا سکتا ہے جس کو ادراک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوگا. اب جو شان، جو عزت، جو عصمت، جو آبرو، جو وجود، جو بلندی، جو سٹیٹس، جو محبت و مودت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے نبی پاک نے مقرر فرمائی، اس میں جو ہے دو رائے نہیں ہے. وجود فاطمہ سلام اللہ علیہ کو درک کرنا ہر کسی کا کوئی بھی درک نہیں کر سکتا. اگر ایسا ہوتا تو کتابیں کتنی احادیث کی ہزاروں کتابیں ہیں، کیا ہمارے سارے اہل لا الہ الا اللہ کی وہ کتابیں فرامین جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے خالی ہوتی ہیں؟ صحیفہ فاطمیہ، ریاحین شریعہ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وہ بہترین فرمودات، بہترین تعلیمات، بہترین خطبات جو موجود ہیں، جو کسی بھی جگہ پر تعلیمات خواتین کا، ایک خانوادے کی تربیت کا حصہ بن سکتے ہیں. جب رسول نے سیدہ کہا، سردار کہا، امت کی عورتوں کی سارا کچھ کہا، تو پھر تمام چیزیں اس وجود میں موجود ہیں. وہ بہترین اسوہ ہے. اگر رسول اسوۃ حسنہ ہے تو یہ اس اسوہ حسنہ کا حصہ ہے. اس اسوہ حسنہ کی، اسوہ کی، اس خلق کی، اس خلق کی روح ہے. تو اگر آدھا قبول کریں گے تو پھر کوئی بھی عبادت اپنے مقام تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی. یہاں دوسری منزل جو شب قدر میں، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف، اور جو لیلۃ القدر ہے خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر ہے. اب یہاں پر اس کو ہم کیسے کمپیریزن کریں؟ کہتے ہیں کہ اگر جیسے شب قدر میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس انسان کو اس کی جو ہے نا 80 سال کی، 81 ایئرس کی، یا 1000 سال کی جو ہے نا 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا یہاں پر حدیث موجود ہے کہ جب انسان محبت خدا، محبت الہی، محبت رسول اور محبت فاطمہ سلام اللہ علیہ، محبت آل رسول، جس میں انی تارک فیکم ثقلا کتاب اللہ و اطراتی، اس فارمولے کے ساتھ، اسی منزل کے ساتھ کہ اللہ کی محبت مشروط رسول کی محبت سے، رسول کی محبت مشروط جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی محبت سے، اس محبت کی منزل کے ساتھ خلوص کے ساتھ مکمل اگر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے
2 رکعت نماز. تو جتنی زمین و آسمان کی چیزیں ہیں اس کے ساتھ نماز میں شامل ہوتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر انسان کی نماز برابر نہیں ہے. جتنا اس کا خلوص، جتنا اس کا عشق، جتنی اس کی محبت، جتنا اس کی پیورٹی، اس کی خالصیت صحیح ہوگی، اتنا زیادہ اس کی یہ منزل جو ہے عبادت کی وہ لاکھوں کے حساب سے قبول ہوگی. تو اس فکر، اس اعتقاد، اس عقیدے، اس بلیف، اس فیتھ کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز، جس میں عشق کا وہی فارمولہ ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمایا، قرآن نے معین فرمایا ہے، تو پھر نماز، 1 رکعت نماز 1,00,000 رکعت کے برابر ہو جاتی ہے. یہاں پر حدیث موجود ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ جس کسی نے مکمل 2 رکعت نماز پڑھی اور وہ 2 رکعت بالکل صحیح ادائیگی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خضوع قلب کے ساتھ پڑھی، تو 2 رکعت نماز 20 حج کے برابر ہے. یعنی 2 رکعت نماز اگر صحیح پڑھی تو وہ 2 رکعت نماز جو گھر میں پڑھی، مسجد میں پڑھی، کہیں پر بھی، لیکن وہ مکمل جو ہے نا ادائیگی اور پوری اس کے ساتھ خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھی ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کے عبادت کرنے کی حیثیت سے کھڑے ہو کر پڑھی ہے، تو پھر اس نماز کی ادائیگی میں 20 حج کا ثواب ملتا ہے. 20 حج کا ثواب. اور وہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک پورا سونے سے بھرا ہوا گھر جو ہے بہتر ہے، یعنی اگر وہ خدا کی راہ میں دے دیں تو 1 حج کے برابر ہے. یعنی 1 حج کا ثواب ایسے ہے جیسے ایک سونے کا بھرا ہوا گھر آپ نے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خیرات کر دیا ہو، انفاق کر دیا ہو. ایک گولڈ سے پر ہاؤس گھر 1 حج کرنے سے آپ اتنا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز صحیح ادا کرنے سے 20 حج کا ثواب ملتا ہے. اب یہاں کمپیئر چل رہا ہے سورۃ القدر. ابھی یہاں کھڑے ہو کر ہم نے اس بات کو سوچنا ہے کہ ہم کتنے بڑے لوزر ہیں، ہم کس طرح عبادت کرتے ہیں. ہم اسی فارمولے کے ساتھ، اسی چیز کے ساتھ آگے جاتے ہیں، یا ہم نے اپنی من مرضی اس میں شامل کر لی ہے، یا ہمارے اس عقیدے میں، اس سوچ میں، اس فکر میں، اس ادائیگی میں، اس اخلاص میں، اس عقیدے میں، اس فیتھ میں، اس بلیو میں، اس یقین میں، اس سارے رویوں میں جو ہے نا وہ سیاست بھی شامل ہے، وقت کی گردش بھی شامل ہے، جنگیں بھی شامل ہیں، فاصلہ بھی شامل ہے، بڑا کچھ شامل ہے، یا کہ پھر ڈائریکٹلی فارمولے کو فالو کرتے ہیں. دستک ہے یہ. اس کے بعد کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان انزلنا میں شب قدر کے بارے میں ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. شب قدر کے بارے میں کہ یہ رات جو ہے یہ مبارک ہے. اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ ناموں میں سے جو 9 نام اللہ کی ذات آپ کو آواز دیتی ہے، 9 ناموں سے اللہ کی ذات آپ کو پکارتی ہے، ان میں ایک نام مبارکہ بھی ہے. یعنی اگر شب قدر مبارکہ ہے تو وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی مبارکہ ہے. آپ کا ایک اسم، اور اللہ نے اس اسم کو رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے وہ برکات جو پوری کائنات میں جاری و ساری ہیں، وہ نور جو کہکشاؤں میں ہے، وہ نور جو ستاروں میں ہے، سورج میں ہے، ثریا میں ہے، کہ وہ جو سائنٹسٹ رشیا کے جنہوں نے اول روشنیوں کے اس مرکز کا، ان گلیکسس کو جب فائنڈ کرنا چاہا، یہ 2009 میں جب محرم الحرام کی مجالس جو ہے اس میں نے اس کو منشن کیا تھا کہ جب انہوں نے گلیکسیز اور یہ ساری چیزیں جو سائنس نے ترقی کی تو یہ پھر بلیک ہولز اور وائٹ ہولز کی طرف گئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک مرکز ہے جہاں سے نور پوری کہکشاؤں اور پوری ستاروں ان تک جاتا ہے، اور انہوں نے ان بلیک اور وائٹ ہولز میں وہ جو نور مرکز تھا جہاں سے نور نکلا ہے اس کو کوثرز کا نام دیا.
اور یہ بارہ لیٹسٹ سائنس کی ترقی کی باتیں ہیں، تو اس میں یعنی آج کا سائنسدان بھی اس روشنی کے نام کو باوجود اتنی سائنسی ترقی کے نام کوثر سی دیتا ہے. تو قرآن نے 1400 سال پہلے یہ نام دیا. تو اب وہ روشنی، وہ وجود مقدس جو مبارک بھی ہے اور پوری کائنات کو برکت دے رہا ہے. برکت جہاں وجود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت نہیں ہوگی، دل میں محبت نہیں ہوگی، سوچ میں نہیں ہوگی، عمل میں نہیں ہوگی، گھر میں نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں جس گھر میں کوئی باپ یا ماں اپنی بچی کو فاطمہ کہہ کر آواز دے، اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں آ سکتی، وہ محتاجی نہیں دیکھ سکتا. یعنی برکت ہے. اگر کوئی اس نام سے برکت بھی اٹھانا چاہے تو، متوسل بھی ہونا چاہے تو. پھر ایک اور شباہت کہ لوگ جو ہے وہ شب قدر میں، شب قدر وسیلہ بنتی ہے دعاؤں کی مستجابت کا. شب قدر میں لوگ دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. وجود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، توسل بحضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہر انسان کی چاہے کتنا ہی کسی چیز میں جو ہے وہ سٹک ہو. علامہ بحر العلوم جیسے اعلی مقامہ، ایسے جید و بزرگ علماء کہ جن کے دروازے پر دستک وقت کے امامہ کر دیتے ہیں، جب وہ چل رہے ہو تو اپنا گھٹنا پیش کرتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں سوار کر دوں گھوڑے کے اوپر. ایسے علماء جن پر وقت کے امام سلام بھیجتے ہیں. خود علامہ بحر العلوم بھی اور تمام جید مراجع عظام اور جو ہمارے علماء بزرگ جو گزر چکے ہیں اللہ مقامہ، اللہ اکبر، توسل بحضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ انسان اگر ایسی جگہ ہو جہاں گرہیں ہی نہیں کھل رہی ہوں، جہاں مشکلات ہی مشکلات ہوں، تو توسل بحضرت زہرا سلام اللہ علیہا. خود میں نے جو کشف المحجوب جو حضرت داتا علی حجویری جو لاہور میں بزرگ ولی ہیں، اللہ کے مدار ہے ان کا، خود ان کا جو پرسنلی جو لوگ ان سے جو ہے وہ ولایت میں ان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ ان کو تعلیم فرماتے ہیں کہ توسل بحضرت زہرا سلام اللہ علیہا ولایت کی سیڑھی میں. فیک ہے وہ ولایت جہاں توسل میں دختر پیمبر بضعت المصطفیٰ سے نہیں ہے. یہ دستک ہے. ولی کی بلا اس وقت تک نہیں پہنچتی کہیں مقام پر جب تک وجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا توسل نہ ہو. تو جس طرح لیلۃ القدر انسان کو جو ہے مراتب کی طرف لے جاتی ہے، فیہا یفرق امر حکیم، یعنی اس میں یہ رات جو ہے یہ اللہ کے امر اور امر حکیم کے لیے جو ہے نا اس کو تقسیم کیا گیا ہے. اس میں تقسیم ہوتا ہے اور فرق جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتی ہے. اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود جو ہے وہ اس مقام پر شباہت رکھتا ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خود جیسے تنزل الملائکۃ والروح، جیسے فرشتوں کا نزول شب قدر میں ہوتا ہے. تو حدیث ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر جو حدیث ابھی آپ کے سامنے بھی کہ جناب شب عروسی جناب زہرا سلام اللہ علیہ رسول اللہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے تھے. جبرائیل دائیں تھے، میکائیل بائیں تھے، اور 70,000 ملائکہ کی صفیں بی بی کے پیچھے تھی. نگاہ پیمبر، نزول ملائکہ. اور پھر کہا کہ جب روز قیامت ہوگا تو سب لوگ جو ہیں اذا کان یوم القیامت نادى مناد یا معشر الخلائق تأتوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمة الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے سروں کو جھکا لو. غضوا ابصارکم، دوسری روایت میں اپنی آنکھوں کو جو ہے جھکا لو.
یہاں تک کہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ جو ہے وہ وہاں سے گزر جائیں. تو اب دیکھیے وہاں انبیاء ہیں، وہاں محشر کا میدان حشر ہے، ہر نبی، خدا کا عرش، سب چیزیں وہاں پر ہوگی. مگر جب سواری جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ آئے گی تو کہتے ہیں کہ آگے جناب آسیہ، جناب مریم، جناب سارہ، انہوں نے دامن جو ہے آگے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے آگے یہ دامن اٹھا کر چل رہی ہوں گے، پیچھے 70,000 ملائکہ اور جو ہے وہ حوریں آپ کو جھرمٹ میں لیے میدان حشر میں داخل ہوں گی آپ کی سواری کو لے کر کے. ایک اور طرح سے بھی روایت ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اس لیے میں جو ہے وہ پیش کر رہی ہوں مختصراً. تو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہیں پر ہمارے علم میں، ہماری تحقیق میں، ہمارے عقیدے میں، ہماری سوچ میں ایسی خود غرضی آ جاتی ہے، ایسی من پسندی آ جاتی ہے کہ ہم جو سچی بات اللہ کے رسول نے کہی ہے، جو سچی بات قرآن نے کہی ہے، ہم اس سے بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں. اور وہ جس کی تعظیم کو رسول کھڑے ہوتے ہیں، وہ جن کے لیے جو ہے رسول جب جنت کی خوشبو کے مشتاق ہوتے ہیں تو وہ جا کر جناب فاطمہ السلام علیہ سے جنت کی خوشبو کو پاتے ہیں. تو وہ رسول اس قدر حساسیت وجود مطہر جناب فاطمہ السلام علیہ کے لیے فرمائیں، اور امت اس میں، ہم لوگ اس میں کس مقام پر کھڑے ہیں. صرف ایک ہی بات نہیں تھی، شریعت کا بھی راستہ تھا، دین کا بھی راستہ تھا، قرآن کی بھی انڈرسٹینڈنگ تھی. ہاں آج وہی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فریاد کر رہی ہیں اور کہتی کیا ہیں؟ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، بابا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیا لیا. بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر وہ کسی سفید، اگر وہ سیاہ راحتوں پر ٹوٹتے تو وہ سفید ہو جاتی. جناب فاطمہ السلام اللہ علیہ کے لیے لکھا جاتا ہے کہ 7 دن آپ نے کھایا کچھ نہیں تھا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزادار رہیں، جتنی دیر زندہ رہیں، عزائے رسول میں رہیں. دیکھنا یہ ہے کہ رسول سے محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے. اور جب مدینے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا علی، جب رسول کی بیٹی گریہ فرماتی ہے تو ہم ان سے کہیے کہ یا رات کو رویا کریں یا دن کو رویا کریں، کیونکہ جب وہ روتی ہے تو مدینے کی دیواریں ان کے ساتھ روتی ہیں، جو ہمیں سونے نہیں دیتی. نہ دن کو ہم اپنا کام صحیح کر سکتے ہیں اور نہ رات کو ہم سو سکتے ہیں. یہ وہ عزادار ہیں جو صرف بابا کہہ کر روتی ہے، بابا کی عزادار ہے. یا رسول اللہ، اے محمد مصطفیٰ، اے شہبتھا، یا امین وحی اللہ، یا خیر خلق اللہ، یا انیس الغرباء، آوازیں دیتی ہیں اپنے بابا کو. ایک بیٹی مدینہ میں آوازیں دیتی رہی اور ایک بیٹی کربلا سے شام راستے پہ آوازیں دیتی رہی. دونوں کے لیے رونے کی پابندی تھی. امت یہ سوچ لے کہ قرآن اور رسول کتنے حساس ہیں یتیمی کے اوپر، اور ہم یتیموں سے کیا سلوک کرتے ہیں. جب روایت میں لکھا کہ بعض میں لکھا کہ 14 دن، بعد میں لکھا کہ 22 دن 21 دن جناب فاطمہ السلام اللہ علیہ جو ہے وہ چل کر بیت الحسن میں جاتی رہی. پہلے دن گئی تو جو درخت تھا جنت البقیع میں، اس کو دوسرے دن، پہلے دن گئی تو وہ تھا، جب دوسرے دن گئی تو اس کو کاٹ دیا گیا. جب چہرے کا رنگ بدلا ہوا دیکھا، مولا علیہ السلام نے فرمایا یا بنت رسول اللہ، کیا ہوا؟ چہرے کا رنگ اس قدر تغیر کیوں ہے؟ تو جناب فاطمہ السلام اللہ علیہ نے فرمایا یا علی،
جو مدینے کے لوگ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے؟ جب انہوں نے کل دیکھا ہے کہ میں حسن و حسین کے ساتھ جنت البقیع میں اپنے بابا کی عزادار بن کر گئی ہوں، تو کل وہ درخت تھا، پھر اس کے ایک دن تھا، دوسرے دن نہیں تھا، تو 3 دن، اب میں سارا دن بچوں کے ساتھ دھوپ پہ بیٹھتی، وہاں پر پھر جناب علی علیہ السلام نے بیت الحسن بنایا۔ بیت الحسن میں بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے 22 دن گریا کیا، 21 دن، بعد میں ہے کہ 14 دن، 13 دن، مختلف ہے۔ اور پھر اس کے بعد پہلے 7 دن گھر میں رہیں، اس کے بعد جو سلسلے چلے سارے تاریخ میں، آپ کا دربار میں جانا، آپ کا سوال کرنا، فدق کا مانگنا، اور یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر ایسے اثرات جو ہے آپ کے وجود کے اوپر چھوڑے گئے کہ آپ ہمیشہ جو ہے مدینے والوں کا گلہ کرتی رہی، اور یہ کہتی رہی کہ جب میرے بابا دنیا سے گئے تو میرے بابا کا مجھے کسی نے پرسہ نہیں دیا، مجھے میری یتیمی کے لیے تعزیت نہیں کی، جبکہ رسول نے خود کتنی ہی اوتھینٹک کتابوں میں موجود ہے کہ جناب حمزہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ مدینے کی عورتوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد جب وہ اپنے لوگوں کی اموات کے لیے روئے تو پہلے حضرت حمزہ کی شہادت پر روئے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ انتظار کرتی رہیں، مگر جنازے میں شامل نہیں ہوا۔ ایک درد تھا جو لے کر چلی، اور پھر یہی درد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو جب مدینے سے نکل کر بیت الحسن میں آپ نے گریا کیا، وہ اپنے شکستہ پہلو کے ساتھ کس طرح اس جنت البقیع، اس بیت الحسن تک جاتی رہی، جہاں تک بھی مودت رکھنے والے جو کر سکتے ہیں، غربت علی، مظلومیت علی اور مظلومیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ضرور کچھ کیجیے، جتنا عشق اور محبت ہے، کیونکہ ان کی مظلومیت پہ زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا۔ خود رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ جان آپ نہ رویا کریں، جب آپ روتی ہیں تو آپ کے ساتھ زمین کی ہر چیز روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، حوریں بھی روتی ہیں، پتھر بھی روتے ہیں۔ اسی لیے ثابت ہو گیا کہ جب دیواریں روتی تھیں تو مدینے کے لوگوں نے کہا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ وقت کے امام کی بارگاہ میں ہماری اس عاجزی کو قبول فرما، اور جو آنکھ جو دل جہاں کہیں بھی عزادار ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا، سب کی بارگاہ میں ہم تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں سلامت رہیں وہ آنکھیں اور دل جو محبت فاطمہ میں روتے ہیں، اور خدا جتنے بھی اذیت والذین یؤذون اللہ ورسولہ والمؤمنون لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خدا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے کو اذیت دینے والے، زخم دینے والے جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں سب پر لعنت کرے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔